ضلع سیالکوٹ کی قیادت سے میں نے کسی بندے سے یہ بات سنتے نہیں دیکھا کہ ڈویژن گجرات بن گیا جو سیالکوٹ بننا چاہیے تھا۔ عثمان ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر کوئی سیالکوٹ کو چھوڑ کر آپ گجرات لے کر جاتے ہیں ڈویژن کو تو میری ڈیڈ باڈی سے ہو کر آپ کو گزر کے جانا پڑے گا۔ اب آپ باتیں جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ سی ایم ہے، کیا صرف اسی بیس کی وجہ سے کہ وہ چیف منسٹر ہیں تو وہ ڈویژن کو اٹھا کر اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر لے گئے ہیں، جبکہ سیالکوٹ کو دیکھا جائے سیالکوٹ ہر اعتبار سے گجرات سے بہتر ہے؟ سر سیالکوٹ اگر سیالکوٹ بنائیں تو پھر نارووال بھی تھا، گجرات والوں نے نہیں ماننا تھا، وہ میرے خیال میں بہت تضاد تھا، اور جو انہوں نے کر دیا ٹھیک۔ آپ ایک چھوٹے سے قصبے کو اٹھا کر وزیر آباد کو اس کو آپ ضلع کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر سیالکوٹ کی ایک مین تحصیل کو اٹھا کر اس میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ ڈسکا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ سر یہ سراسر بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ وہ سمبڑیال کو بھی لے کے ضم کر رہے ہیں ادھر ہی وزیر آباد میں، تو شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے سمبڑیال کو چھوڑ دی ہے جہاں پہ ایئرپورٹ ہے، ڈرائی پورٹ ہے، سب سے بڑے ٹینڈی زون، اور وہاں پہ اتنی کالونیز، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت بڑا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ سمبڑیال میں ہے، اور شکر ہے وہ بچ گیا۔ باقی گجرات ڈسکا کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا اتنی ساری انڈسٹریز ہے وہاں پہ، وہ ساری کی ساری جب ان کا چیمبر چینج ہوگا تو ان کا یہ ڈسکا کا معاشی قتل کرنے کے برابر نہیں ہے یہ؟ بالکل یہ سراسر زیادتی ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی زرعی آلات بنتے ہیں وہاں بنتے ہیں، فصل دان سب سے زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے، اور انڈسٹریل تحصیل ہے جس کو اٹھا کے یہاں سے اٹھا کے پیچھے کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جانا تو لاہور کی طرف ہونا چاہیے، کاموں کی سائڈ پہ ہو، سادوں کی ہو، اس سائڈ پہ جائیں، یہ بجائے اس کو آگے لے جانے کے اس کو پیچھے لے کے اپنے آپ کو ملا رہے ہیں۔ وزیر آباد کو چلے آپ نے ایک نیا ضلع بنانا ہی تھا، ایک نیا ڈسٹرکٹ آپ نے بنانا ہی تھا، تو اب ڈسکا کو کیوں نہیں آپ نے نیا ڈسٹرکٹ بنا دیا؟ اب بالکل وزیر آباد سے تو ڈسکا 1000 درجے بہتر تھا، نہیں تو سمبڑیال کو بنا دیتے۔ سمبڑیال بنتا جو سیالکوٹ ڈویژن میں ہوتا تو سب کچھ، تو ڈسکے زرعی آلات بن رہے ہیں، سمبڑیال سب سے آگے ہے، ان کو بنا کے یہاں یہ ڈسٹرکٹ بنا دیتے۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس۔ ناظرین اس وقت میں ضلع سیالکوٹ کے اندر موجود ہوں، اور پچھلے کچھ دنوں سے ضلع سیالکوٹ کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن سے ہمیں چینج کر کے گجرات کے اندر ضم کر دیا گیا ہے۔ کویسچن یہاں پر یہ ہے کہ سیالکوٹ، ضلع سیالکوٹ وہ ضلع ہے جو پنجاب کے اندر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے۔ کراچی کے بعد پورے پاکستان کے اندر یہ تیسرا بڑا ضلع ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والا ضلع ہے۔ آبادی کے اعتبار سے بھی سیالکوٹ جو ہے وہ گجرات سے بڑا ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، تو کیا گجرات کی نسبت سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور سیالکوٹ کی مین جو تحصیل ہے، تحصیل ڈسکا، جو کہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، اس کو یہاں سے سیالکوٹ سے نکال کر وزیر آباد کے اندر ضم کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہو رہی ڈسکا کے ساتھ بھی اور سیالکوٹ کے ساتھ بھی؟ اور اس کے اوپر میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے صدر پاکستان مسلم لیگ کاف امریکہ جناب چودھری افضل گل بہار صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کے امریکہ کے آپ صدر ہیں، بطور پریزیڈنٹ میں آپ سے کویسچن میرا بڑا معصومانہ سا ہے کہ آپ کا بھی سیالکوٹ سے تعلق ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ دینا چاہیے تھا؟ ہر اعتبار سے سیالکوٹ جو ہے وہ گجرات سے ہر لحاظ سے وہ نمبر لینے میں آگے ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چوری برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈویژن بنانے پہ۔ انہوں نے کیونکہ پسماندہ علاقہ منڈی بہودین اور حافظ آباد، ان دونوں کو ملا کے ڈویژن بنایا گجرات 10 گولڈ۔ اس بات پہ ڈویژن بنانے پہ جو قیادت ہے سیالکوٹ کی، اس کو اعتراض ہونا چاہیے۔ ضلع سیالکوٹ کی قیادت سے میں نے کسی بندے سے یہ بات سنتے نہیں دیکھا کہ ڈویژن گجرات بن گیا جو سیالکوٹ بننا چاہیے تھا۔ کوئی ایک بندہ انہوں نے کو کٹ کیا ہو، بندوں کو باہر لے کے نکلے ہوں، اور اس قیادت کو ہوش ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سر دیکھیں نا، عثمان ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر کوئی سیالکوٹ کو چھوڑ کر آپ گجرات لے کر جاتے ہیں ڈویژن کو تو میری ڈیڈ باڈی سے ہو کر آپ کو گزر کے جانا پڑے گا، تو آج ہم کیا کہیں گے؟
سر یہ بس اب باتیں جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ سی ایم ہیں تو انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کو جو بیس ہے ان کی، جو ان کی گراؤنڈ ہے جہاں پہ، انہوں نے اسی ڈویژن بنانا تھا۔ اچھی بات ہے، ہمارا ناروال ہے، سیالکوٹ ہے، دیکھیں نا میری بات سن لیں کہ کیا صرف اسی بیس کی وجہ سے کہ وہ چیف منسٹر ہیں تو وہ ڈویژن کو اٹھا کر اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر لے گئے ہیں، جبکہ سیالکوٹ کو دیکھا جائے سیالکوٹ ہر اعتبار سے گجرات سے بہتر ہے۔ سر سیالکوٹ اگر سیالکوٹ بنائیں تو پھر نارووال بھی تھا، گجرات والوں نے نہیں ماننا تھا، وہ میرے خیال میں بہت تضاد تھا، اور جو انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے، اب ہو گیا، میں کیا اس پہ بات کروں، یہ تو قیادت کا کام ہے، وہ بات کریں۔ لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ چلے یہ بھی ایک چیز ہو گئی کہ آپ نے گجرات کو ڈویژن بنا دیا، لیکن آپ ایک چھوٹے سے قصبے کو اٹھا کر وزیر آباد کو، اس کو آپ ضلع کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر سیالکوٹ کی ایک مین تحصیل کو اٹھا کر اس میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ ڈسکا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ سر یہ سراسر بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ وہ سمڑیال کو بھی لے کے ضم کر رہے ہیں ادھر ہی وزیر آباد میں، تو شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے سمڑیال کو چھوڑ دی ہے، جہاں پہ ایئرپورٹ ہے، ڈرائی پورٹ ہے، سب سے بڑے ٹینڈی زون، اور وہاں پہ اتنی کالونیز، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ سمڑیال میں ہے، اور شکر ہے وہ بچ گیا۔ باقی گجرات ڈسکا کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا اتنی ساری انڈسٹریز ہے وہاں پہ، وہ ساری کی ساری جب ان کا چیمبر چینج ہوگا تو ان کا یہ ڈسکا کا معاشی قتل کرنے کے برابر نہیں ہے یہ؟ بالکل یہ سراسر زیادتی ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی زرعی آلات بنتے ہیں وہاں بنتے ہیں، فصل دان سب سے زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے، اور انڈسٹریل تحصیل ہے جس کو اٹھا کے یہاں سے اٹھا کے پیچھے کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جانا تو لاہور کی طرف ہونا چاہیے، کاموں کی سائڈ پہ ہو، سادوں کی ہو، اس سائڈ پہ جائیں، یہ بجائے اس کو آگے لے جانے کے اس کو پیچھے لے کے اپنے آپ کو ملا رہے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے دیکھیں نا، وزیر آباد کو چلے آپ نے ایک نیا ضلع بنانا ہی تھا، ایک نیا ڈسٹرکٹ آپ نے بنانا ہی تھا، تو آپ ڈسکا کو کیوں نہیں آپ نے نیا ڈسٹرکٹ بنا دیا؟ اب بالکل وزیر آباد سے تو ڈسکا 1000 درجے بہتر تھا، نہیں تو سمڑیال کو بنا دیتے، سمڑیال بنتا جو سیالکوٹ ڈویژن میں ہوتا، تو سب کچھ تو ڈسکے زرعی آلات بن رہے ہیں، سمڑیال سب سے آگے ہے، ان کو بنا کے یہاں یہ ڈسٹرکٹ بنا دیتے۔ اب چودھری صاحبان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس کو ریٹرن کریں، ٹھیک ہے، جس کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے ڈی نوٹیفیکیشن کریں، اور ڈسکا کو سیالکوٹ میں ہی رکھیں۔ اس سے ہٹ کے آج جو ملک کی سچویشن ہے، سبھی پارٹییں، سندھ میں پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، کشمیر میں پی ٹی آئی ہے، اور وفاق میں پی ڈی ایم ہے۔ ان سبھی کو ہر بات بلا کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، جو کوئی بھی نہیں میرے خیال میں کر رہا۔ اب دیکھیں نا ابھی فلڈ کے حالات اس وقت جو چل رہے ہیں، ایک چیز آپ نے یہ نہیں کہی، شاید آپ کا اس پارٹی سے تعلق ہے مقصد مسلم لیگ کاف سے، کہ اس وقت پنجاب کے اندر ان کا سی ایم ہے۔ فلڈ کی جو صورتحال جا رہی ہے، کیا آپ مطمئن ہیں جو صوبائی حکومتیں ہیں یا پھر وفاقی حکومت کی طرف سے جو امداد مہیا کی جا رہی ہے سیلاب زدگان کو؟ سر بات الحمدللہ اللہ خیر کرے اس ملک پہ، ساؤتھرن پنجاب جو ہے نا تھوڑا ہرٹ ہوا ہے، باقی کے پی کے بلوچستان میں بہت نقصان ہوا ہے، سندھ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب تو آلموسٹ سیف ہی، اللہ کا شکر ہی رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے ان کی مدد کرنی، باقی وفاق کا کام ہے، جو سینٹر گورنمنٹ ہے اس ملک کی، وہ تو ابھی یہ نکلے ہیں گھروں سے، ہیلی کاپٹر نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مویشی ان کے جل رہے ہیں، تقریباً 1000 بندے کی ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے، کوئی 3-4 کو 2 ملین کے قریب جانور جو ہے ضائع ہو گئے ہیں۔ تو اس ملک کا کیا حساب ہوگا؟ ایک غریب کسان کا وہ فصل ضائع ہو گیا، ان کی مدد گورنمنٹ کو بھی اور عام لوگوں کو بھی چاہیے۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کے تارے، خان صاحب کی آنکھ کا تارا وسیم اکرم پلس، میری مراد سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے ہے۔ ان کا اپنا حلقہ تونسا شریف کے اندر پورا فلڈ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ وہاں کے جو مقامی لوگوں کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کی مدد کے لیے وہاں پر نہیں پہنچا، تو کیا ان لوگوں کا یہ قصور ہے؟ عثمان بزدار صاحب کو تو وہاں سے اس پسماندہ علاقے سے نکال کر آگے لے کر آیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کریں گے، غربا کو، غریب بندے کی آواز بنیں گے، تو وہ تو اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ سر میں نے تو جو دیکھا ہے کہ پولیس کر رہی ہے، رینجز کر رہی ہے،
کوئی بھی اہلکار جو یہ الیکٹڈ ایم پیز وغیرہ گورنمنٹ کے بندے ہیں، میں نے آج تک میڈیا پہ کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں بیچاروں کی ہیلپ کرتا ہوا۔ ابھی یہ نکلیں گے، جب میڈیا ادھر پہنچے گا تو یہ سارے لوگ بس اپنا آپ دکھانے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے سوشل اور جتنی این جی اوز ہیں وہ فنڈنگ کر رہی ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں 2 دن سے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے فنڈنگ کے حساب سے۔ یہ مصیبت ہو، جب 2005 میں ارتھ کویک آیا تھا تو لوگوں نے اتنے پیسے کر کے دیے تھے۔ میں ایک فنڈ ریزم کا حصہ بنا تھا، $1,21,000 ہم نے اکٹھا کر کے نیو یارک سے بھیجا تھا۔ سردار کمیونٹی سے میرے بیاہ پہ کونسل جنرل صاحب میرے ساتھ گئے تھے، آج بھی موجود ہے۔ $34,000 میں نے 2 گردوارہ سے لے کے پاکستان بھجوائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سبھی لوگوں کو چاہیے جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ غریب عوام وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے مکان بہ گئے ہیں، ان کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں، مویشی مر گئے ہیں، کچھ لوگ بیچاروں کی اس میں شہادت ہو گئی ہے، ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے جتنی بھی ہم کر سکیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ ہیں صدر پاکستان مسلم لیگ کاف امریکہ جناب چودھری افضل گلبہار صاحب، وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے آپ کو میکسیمم جتنی بھی ہو سکتا ہے کنٹریبیوشن کرے اور ان کی ہیلپ کے لیے نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی آج کھلی باتیں کی ہیں کہ آج تک کوئی بھی بے شک ان کا تعلق اس جماعت سے ہے جو پنجاب کے اندر رول کر رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کھل کر آج تنقید کی ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ ممبر وہاں پہ ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے جاتا ہوا انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیالکوٹ اور ڈسکا تحصیل کو لے کر جو اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کھلی ڈلی اپنی جماعت کے اوپر ہی تنقید کی ہے کہ سیالکوٹ کو ڈویژن بننا چاہیے تھا، اور ڈسکا کا اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، ڈسکا کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اس کو وزیر آباد میں ضم کرنے کا، تو اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔